بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروفیسر خلاف رائے کے ساتھ میں افخار کاظمی اور سہیل آفریدی نے نئی فلم چلا دی۔ علیمہ خان کا ایک بڑا یو ٹرن، خان ایک بار پھر جیل میں برباد دے، سپریم کورٹ نے بھی نہ سنی اور فوری ملاقات کی استدعا مسترد کر دی، جبکہ ایک اہم کیس میں خان کی ضمانت غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی۔ تو 8 فروری کی ہڑتال کا فی الحال کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، لیکن چوری کا ہار علیمہ خان کے گلے پڑ گیا اور شفیع جان بھی سوشل میڈیا کے ہاتھوں چڑھ گیا۔ تو تحریک انصاف کے پی کی قیادت کو سوشل میڈیا کے لوگ اب ٹرول کیوں کر رہے ہیں، گالیاں کیوں دے رہے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ بسنت کا بخار ابھی تک جاری ہے، تو کہنے والے کہتے ہیں بسنت کا بخار اور مریم کا پیار، کیا بسنت نے خان کا ووٹ بینک بھی بو کاٹا کر دیا ہے؟ بزنس کے حوالے سے بسنت کے 3 دنوں میں کتنا بزنس ہوا، ایک نیا فگر بھی سامنے آیا، ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک بڑی خبر یہ کہ آئی سی سی نے پاکستان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں اور پاکستان نے ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کھیلنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی مین گنڈاپور اور سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب دونوں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ اگلی خبر سولر صارفین کے لیے، حکومت نے نیٹ بلنگ کا ایک نظام متعارف کرا دیا ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ صارفین کو اب یونٹ کی مکمل قیمت ادا کرنی ہوگی، یونٹ کے بدلے فری یونٹ کی فراہمی ختم۔ لیکن پاکستان نے سعودی عرب میں جاری ورلڈ ڈیفنس شو میں لوگوں کو حیران کر دیا اور سمیش نامی ایک ہائپر سونک میزائل متعارف کرا دیا۔ تو برق رفتاری سے چلنے والے اینٹی شپ سیٹنگ میزائل کی رینج 290 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ 384 کلو گرام وزنی وارہیڈ لے جانے والا پاکستانی میزائل دنیا میں دھوم مچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پی ایس ایل میں ملتان سلطان کی نیلامی ہو گئی ہے اور ولی ٹیک نے ملتان سلطان 2 ارب 45 کروڑ میں خرید کر اس کا نام راول پنڈی رکھ دیا ہے۔ تو بسنت ختم ہو گئی، لیکن بسنت کا فیور اب بھی جاری ہے اور اب بھی بسنت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں تجاوزات ہو یا بسنت، یہ لڑکی نہیں ڈرتی، جہاں پاؤں رکھ دیتی ہے لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو سی ایم پنجاب کی تعریفیں ہو رہی ہیں، پنجاب حکومت کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور پنجاب نے ان 3 دنوں میں جو بزنس کیا ہے وہ بات اب ملین ڈالر سے بڑھ کر بلین ڈالر تک چلی گئی ہے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اگلوں نے اس بسنت کے ذریعے عمران خان کا ووٹ بینک بھی بو کاٹا کر دیا ہے۔ تو بسنت منانے والوں میں کوئی سیاسی جماعت بھی پیچھے نہیں رہی، اور تحریک انصاف نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے بھی بسنت منائی اور رج کے بنائی۔ تو بسنت کا بخار اتنا شدید تھا کہ وہ لوگ جو بسنت کی جی جان سے مخالفت کر رہے تھے انہوں نے بھی بسنت منائی، کسی نے چھپ کر، کسی نے سامنے آ کر۔ کچھ صحافی جو اس کی کھلے عام مخالفت کر رہے تھے وہ بھی پتنگیں اڑاتے پکڑے گئے، اور علیمہ خان نے بھی مانا کہ انہوں نے خود بھی پتنگ اڑائی ہے، ان کی فیملی نے بھی بسنت منائی ہے۔ تو اس کے لیے جو جواز اختیار کیا تحریک انصاف کی سربراہ کی بہن نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا بسنت نہ مناؤ، میں نے بھی گھر پر بسنت منائی ہے، پتنگ اڑائی ہے، میرا بیٹا بھی 6 فروری کو بچوں کے ساتھ بسنت منانے گیا تھا۔ لاہوریوں کو بسنت منانے سے کون روک سکتا ہے؟ لاہوریوں کا جنون دیکھا، بچہ بچہ پتنگ اڑا رہا تھا۔ تو ان کی اس عظیم منافقت پر قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ یعنی اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی کہ کل کو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ غریبوں کے بچے سڑکوں پر نکلیں، یوم سیاہ منائیں، پولیس سے ڈنڈے کھائیں، حوالات جائیں، جیلوں میں جائیں، احتجاج کریں، لیکن اپنی فیملی کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو بسنت منانے سے کون روک سکتا ہے۔ یعنی علیمہ خان اور ان کی فیملی تو بسنت منائے اور کے پی کے عوام دکانیں بند کریں، اپنا نقصان کریں اور پارٹی کے لوگوں سے ڈنڈے بھی کھائے۔ تو یہ نہ صرف شرمناک ہے بلکہ منافقت سے بھرپور عمل ہے۔ تو لوگ ابھی تک بسنت کو مس کر رہے ہیں، گو 3 دن کا ایونٹ تھا لیکن ابھی تک اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو لاہوریوں کا جنون دیکھ کر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اگلوں نے پہلے عمران خان کے نیچے سے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں نکالی اور اب بسنت کے ذریعے ان کا ووٹ بینک بھی بو کاٹا کر دیا ہے۔ ہاں، سب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے تھے اور کمٹمنٹ یہ تھی کہ جو کہو گے کر کر لائیں گے۔ تو خان وہی کرتا تھا جو فوج انہیں کہتی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کو کہتے تھے۔ تو پھر ان کے مخالفین نے ان کے خلاف انہی کا فارمولہ استعمال کیا، انہی کی دوائی سے ان کا علاج کیا، جس اسٹیبلشمنٹ کی وہ تابعداری کر رہے تھے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ اب کسی اور کے ساتھ مل گئی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلایا کہ جو عمران کر سکتا ہے ہم اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ عمران خان ریپلیس ہو گئے، اور اب یوں لگتا ہے کہ بسنت منا کر عمران خان کا جو بچا کچا ووٹ بینک تھا وہ بھی زبردوز کر دیا گیا، وہ بھی چھین لیا گیا۔ یہ بات ذرا قبل از وقت ہے، مگر وقت یہ بات ثابت کر دے گا۔ اب تفریح کے مواقع، ناچنا گانا، نوجوانوں کے جذبات کا احترام کرنا، چونکہ جوانی جوش سے بھری ہوتی ہے، جذبات سے بھری ہوتی ہے، اس میں رومانس بھی ہوتا ہے، اور اس میں ایک چلبلا پن بھی ہوتا ہے، اور لا ابالی کیفیت بھی ہوتی ہے، یہ سب مل کر ہی آپ کو جوانی کے لطف دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ایلیمنٹ تھے جو عمران خان کی سیاست کا حصہ بنائے گئے۔ ہاں صاحب کے جلسوں میں میوزک شامل کر کے نوجوانوں کو ناچ گانے کے مواقع دیے جاتے تھے، وہ نظریے پہ کیا چلتے یا کسی تحریک سے کیا متاثر ہوتے، مگر ان کے لیے میوزک ایک بہت بڑی تفریح تھی۔ تو جو ٹول عمران خان کو مقبول کرانے کے لیے استعمال کیے گئے، وہ اب مسلم لیگ نون استعمال کرنے پر اتر آئی ہے۔ تو آپ ذرا پورے حالات کو، معاملات کو اور بیک گراؤنڈ کو دیکھیں۔ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ بسنت پہ پابندی میاں صاحب نے لگائی تھی، ان کی حکومت نے لگائی تھی، لیکن اب پابندی بھی ان کی حکومت نے ہٹا لی ہے۔ جب پابندی لگائی تھی تو اس وقت میاں صاحب ایک معتدل سیاستدان یا دائیں بازو کے سیاستدان سمجھے جاتے تھے، جن میں مذہبی جماعتیں شامل تھی، تو ایک مذہبی فیکٹر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر ڈومینیٹ کرتا تھا۔ لیکن 2014 سے 2018 آتے آتے ساری کہانی بدل گئی، اور پھر ان کے خلاف مذہبی جماعتوں نے ہی الیکشن بھی لڑے اور دھرنے بھی دیے۔ فیض آباد دھرنا اس کی زندہ مثال ہے، اور صورتحال یہاں تک خراب ہوئی کہ ان پر اسلام مخالف ہونے اور ختم نبوت کے حوالے سے ایک قانون میں تبدیلی کا الزام بھی لگایا گیا، سیاہیاں پھینکی گئیں، جوتے مارے گئے۔ تو بہت ہی ایک ڈیفرنٹ قسم کا ماحول پیدا ہو گیا۔ تو یہ وہ جماعت تھی جس کو بالکل ہی دیوار سے لگا دیا گیا، انہیں اسلام مخالف ثابت کر دیا گیا۔ تو آج مسلم لیگ نون نے بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کرتی تھی۔ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کو سمجھ میں آ گئی کہ عمران خان نے اقتدار میں آنے کے لیے کون سے فارمولے اختیار کیے، تو وہ فارمولے واپس انہوں نے اختیار کرنا شروع کر دیے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلایا کہ کون سا ایسا کام ہے جو عمران کر سکتے اور ہم نہیں کر سکتے، تو اسٹیبلشمنٹ اب ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے آپ کو۔ اور دوسرا، جو عمران کو پاپولر کرنے کے لیے ایلیمنٹ استعمال کیے گئے تھے، اب وہ موجودہ حکومتیں استعمال کر رہی ہیں۔ تو پھر عمران خان کا ووٹ بینک کہاں سٹینڈ کرے گا؟ تو لوگوں کو تفریح چاہیے تو ان کو تفریح فراہم کر دی گئی ہے، اگر ان کو آزادی چاہیے تو ان کو قدر آزادی بھی دے دی گئی ہے، لیکن یہ بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے۔ جو کام عمران خان نے کیا کہ آزادی دی لیکن مادر پیدر، لیکن جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ایک سٹینڈرڈ پروسیجر کے تحت، یعنی ایس او پیز کے تحت لوگوں کو آزادی دی ہے، تو لوگوں نے خوشی خوشی وہ آزادی انجوائے کی ہے۔ عمران خان جس حقیقی آزادی کی بات کرتے تھے، وہ کوئی ملک آزاد کرانے کی یا صوبہ آزاد کرانے کی بات نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کو اسی آزادی دینے کی بات کرتے تھے جو آزادی اب دی گئی ہے۔ اور تحریک انصاف کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اور حکومت نے بھی انہیں کاؤنٹر کرنے کے سارے ٹولز اپنے پاس رکھ لیے۔ اب دیکھیں بسنت منا لی گئی، یہ دوبارہ کب منائی جائے گی اس کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ اور چونکہ اب تحریک انصاف کو گالیاں پڑنا شروع ہو گئی ہیں 8 فروری کی ہڑتال میں ناکامی کے بعد، سب سے زیادہ گالیاں پڑ رہی ہیں سہیل افریدی کو، اور اس کے بعد شفیع جان کا نمبر ہے، کیونکہ شفیع جان میڈیا پہ سب سے زیادہ بیٹھ کر بات کرتا تھا۔ تو اب سہیل افریدی گورنمنٹ نے ایک نئی فلم چلانا شروع کر دی ہے، اور یوتھیوں کو ٹرک کی ایک نئی بتی کے پیچھے لگا دی ہے۔ وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے شفیع جان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ شفیع جان نے 2 کام ایسے کیے جس پر سوشل میڈیا ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ وہی سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کے ٹرولر کہلاتے ہیں۔ شفیع جان نے ایک تو شیر المرت کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو پارٹی میں واپس لانے کی بات کی اور کہا کہ وہ ناراض ہیں، ہم انہیں منا لیں گے۔ دوسرا، انہوں نے کسی جگہ پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کمبل میں بیٹھ کر لوگ ٹویٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا واریئرز اور کی بورڈ واریئرز، یہ ہمیں نہ سکھائیں۔ تو وہ سب کو بہت برا لگ گیا۔ یہ 2 کام، ایک ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اور ایک انہوں نے شیر المرت کے حوالے سے بیان دیا، یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے، اور اب ان کی جی بھر کے سوشل میڈیا کے ٹرولرز ٹھکائی کر رہے ہیں، نہ صرف ان کی کر رہے ہیں بلکہ سہیل افریدی کی بھی کر رہے ہیں۔ سہیل افریدی پہ تو بہت الزامات ہے کہ 8 فروری کی ہڑتال کے موقع پر خود بھی کہیں نظر نہیں آئے، نہ ان کی ٹیم کے لوگ کہیں نظر آئے۔ تو ان کے بارے میں جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ تو اپنے صوبے میں ہڑتال کی قیادت کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا نا، تو اب یہ بات تو ہڑتال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ اور پچھلے 24 گھنٹوں میں جو گالیاں پڑی ہیں اس کا آج انہوں نے کاؤنٹر پلان
تیار کر لیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اب وہ اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کریں گے. اس کے لیے ایک کنٹینر بھی تیار کر لیا گیا. تو آج تحریک انصاف کی جانب سے یہ خبریں مارکیٹ کے اندر فلوٹ کی گئیں کہ اب تحریک انصاف جو اگلا قدم اٹھانے جا رہی ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے. اور اس کے لیے سہیل وردی نے ایک کنٹینر تیار کر لیا جس کے اوپر آزادی یا موت لکھا ہے. تو یہ اتنی خوفناک قسم کی فلمیں چلانا یعنی پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت کرتے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی نفسیات سمجھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگائے رکھو تو یہ بڑے شوق سے لگتے ہیں. تو اب اگر اس کو آپ حقیقت بھی مان لیں کہ پی ٹی آئی مارچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور غالباً جو خبریں زیر گردش ہے کہ مارچ میں یہ مارچ کیا جائے گا اس سے پہلے عمران خان سے اجازت لی جائے گی تو نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. عمران خان نے جب 8 فروری کے احتجاج کی کال دی تو واضح طور پر یہ کہا کہ اب وہ لوگوں کو اسلام آباد آنے کے لیے نہیں کہیں گے. اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ جب اسلام آباد لوگ آتے ہیں تو پھر ان پہ گولیاں چلتی ہیں, لوگ مرتے ہیں. یہ پی ٹی آئی 26 نومبر کا جو فنامنا ہے وہ سامنے رکھتی ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کو مارا گیا. تو اس لیے انہوں نے 8 فروری کو جو احتجاج کی کال دی تھی وہ یہ تھی کہ پورا پاکستان بند کر دیں اور جگہ جگہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں تو یہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہو جائے گا. تو واضح ہدایت کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے جا رہے ہیں, لانگ مارچ کا فیصلہ ہو گیا ہے, کنٹینر تیار ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رانگ نمبر ہے اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو یہ کام کیا سہیل افریدی صاحب نے, نئی ٹرک کی بتی چلائی ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں رمضان سے قبل ہم احتجاج کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں. تو کے پی کے حکومت اس وقت فل کمپین کر رہی ہے کہ احتجاج کے حتمی اعلان اور تاریخ سے متعلق مشاورت کی جا رہی ہے, جبکہ پارٹی کارکنان کو بھی ممکنہ احتجاج کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر انہیں پڑی ہیں بری بری گالیاں. تو اب انہوں نے جو ٹرک کی بتی جلائی ہے اس کے بارے میں پارٹی کے جو چیئرمین ہے مسٹر گور, وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آئندہ کوئی ایسا حکم نہیں دیں گے کہ اسلام آباد کی طرف چڑھ دوڑے. اور یہ جو کنٹینر کی تیاری یا اس کا رخ اسلام آباد کرنے کے حوالے سے خبریں درست نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں انہوں نے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو یہ اختیار دیا کہ وہ جو فیصلہ کریں, اگر کوئی مذاکرات یا مزاحمت کا راستہ اپنانا تو وہ بھی اپوزیشن قائدین کی ثوابدید پر ہے. تو سہیل افریدی نہ 9 میں ہے نہ 13 میں ہے, نہ اس کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے, نہ وہ لانگ مارچ کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے کیونکہ پارٹی کی طرف سے کوئی ہدایت ہی نہیں ہے. تو پھر وہ ٹرک کی بتیاں جلا کر باتیں کر رہا ہے, وہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہ جناب انہوں نے فلم چلائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو ایک طرف یہ فلمیں چلا رہی ہے, دوسری طرف علیمہ خان جنہوں نے بسنت کے معاملے پر نہ صرف یو ٹرن لیا, انہوں نے توشاہانہ ہار کے اوپر بھی صحافیوں کو کہہ دیا کہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی, میری مرضی. شیر افضل مروت کے جو الزامات ہیں یا مشال یوسف زئی اس والے سے کوئی بات کریں گے آپ؟ ان سے جا کے پوچھو جو الزام لگا رہے ہیں میرے. میڈم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہار آپ کے پاس. ایکسکیوز می, راستہ دے دو, ہم نے 80 سے جانا ہے پلیز. میڈم آپ آج بات نہیں کر رہی ہیں آپ. کیا ضائع کریں, میری مرضی ہوتی ہے نا, میری مرضی ہے, میں بتاؤں گی, میری مرضی اگر میں بات کرنا چاہوں گی, میری مرضی ہے نہیں کرنا. یعنی جو علیمہ خان صاحبہ کے اوپر شیر افضل مروت اور مشال یوسف زئی نے یہ الزام لگایا کہ وہ ہار, جس ہار کی چوری کے الزام میں عمران خان سزا کاٹ رہے ہیں, جیل میں ہے, بشا بی بی جیل میں ہے, وہ ہار علیمہ خان نے ان سے لیا تھا اور واپس نہیں کیا. اس پر جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری مرضی, ہار چوری کے سوال کا جواب دوں یا نہ دوں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو نواز شریف کے دور میں لندن تک پہنچ گئے تھے کہ رسیدہ کڈو. تو اب یہاں پر ان سے ایک سوال پوچھا جا رہا تو اس کا جواب نہیں دیا. تو سارا ٹبر جو ہے وہ رانگ نمبر ہے, خالی خان کلا ہی نہیں گا, وہ کہتے ہیں جڑا پنو لا لے. دوسرے عمران خان کے حوالے سے ایک بڑا دن تھا, سپریم کورٹ میں ان کے بہت سے کیس سماعت کے لیے لگے ہوئے تھے. تو ایک تو ان سے فوری ملاقات کی درخواست کی گئی جو مسترد کر دی گئی, لیکن اس درخواست کے حوالے سے حکومت کو بلا لیا گیا. ان سے جواب لینے کے بعد سپریم کورٹ کو فیصلہ کرے گی. تو سپریم کورٹ میں عمران خان اور بشا بی بی کے حوالے سے 13 درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے, جن میں توشاہانہ فوجداری کیس میں ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دینے کی درخواست پر عدالت نے فریقین کو منگل کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں. اور اس دوران لطیف کھوسہ نے کہا کہ موکل سے ملاقات کی اجازت دی جائے, یعنی عمران خان سے ملاقات کرا دیں. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کل ملاقات سے متعلق فیصلہ کریں گے.
تو انہوں نے درخواست کی جو سماعت ہے وہ منگل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف دائر سائفر کیس کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم دیا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت منسوخی درخواست غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ توشاہانہ کیس میں بھی عمران خان اور بشرا بیوی کی ضمانت منسوخی کی درخواستیں غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی گئی۔ اس کے علاوہ سائفر کیس اور 9 مئی واقعات میں ضمانت منسوخی کی درخواستوں پر سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو جیل میں ملنے والی سہولیات اور موجودہ حالت سے متعلق بھی رپورٹ طلب کر لی۔ تو تمام کیسز جو ہیں وہ عدالت نے ایڈریس کر لی ہیں اور ان پر اپنے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے ہتک عزت کیس میں شہباز شریف کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ تو 2 رکنی بینچ جس کو جسٹس یحییٰ فریدی ہیڈ کر رہے تھے، اس میں جسٹس شاہد بلال حسن دوسرے جج ہیں۔ انہوں نے اس کیس کے حوالے سے پوچھا کیا پوزیشن ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کیس اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، جس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ تو آئندہ سماعت پر جو بینچ نیا بنایا جائے گا وہ اس کیس کو سنے گا۔ اگلی خبر یہ کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے حقیقی آزادی مارچ کے 2 کیسز میں علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب کو اشتہاری قرار دے دیا ہے اور ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ سینئر سول جج مبشر حسن چشتی نے اس کا فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت کی جانب سے متعدد بار طلب کیے جانے کے باوجود علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب عدالت پیش نہیں ہوئے۔ عمران خان، شاہ قریشی، سرتاج گل اور دیگر ان مقدمات میں بری ہو چکے ہیں، لیکن یہ دونوں جو مقدمات علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب کے خلاف تھے، ان پر ان کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ بسنت کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ پی ٹی اے کی عیاری نہیں چلی، پنجاب نے منفی باتیں کرنے والوں کی ہڑتال کو ناکام بنا دیا ہے۔ پنجاب میں ہڑتال 0، شٹر ڈاؤن 0 اور پہیہ جام بھی 0 رہا۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہور میں بسنت کی بحالی سے ثقافت بحال ہوئی ہے۔ پورے ملک سے لوگ بسنت منانے کے لیے لاہور آئے۔ انڈاؤٹلی لاہوریوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر اچھا لگا۔ بدقسمتی سے کچھ واقعات ضرور ہوئے ہیں، لوگ چھتوں سے گرے ہیں، لوگوں نے چھتوں پر دیواریں نہیں کھڑی کی ہوئی، جنگلے نہیں لگائے ہوئے، تو اس سے حادثات ہوئے ہیں۔ انفرادی غلطی کی وجہ سے چند واقعات ہوئے ہیں، لیکن ایک بھی موت ڈور کی وجہ سے نہیں ہوئی، گلا کٹنے سے نہیں ہوئی۔ تو پہلے بسنت کو خونی بسنت کہا جاتا تھا، لوگوں کے گلے کٹتے تھے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کل ایک ہڑتال کی کال آئی ہوئی تھی۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ایک کال آئی ہوئی تھی ہڑتال کی، کل ایک پروٹیسٹ کی کال آئی تھی۔ اتوار کے دن کال دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اتوار کے دن ویسے ہی بازار دکانیں بند ہوتی ہیں، تو اگر وہ ناکام بھی ہو گئی تو ہم کہیں گے دیکھو بازار بند ہے۔ تو لیکن یہ ان کی جو عیاری ہے وہ چلی نہیں۔ لاہور کے اور پنجاب میں 0 ہڑتال تھی، 0 ہڑتال، 0 شٹر ڈاؤن، 0 پہیہ جام۔ اور وہ عوام نے جو شٹر ڈاؤن پہ کریک ڈاؤن کیا ہے نا، اور ان کو بالکل رسپونڈ نہیں کیا، اور بالکل اس طرح سے نہ صرف یہ کہ رسپونڈ نہیں کیا بلکہ اس طرح سے اگنور کیا ہے کہ اس کی شاید مثال نہیں ملتی۔ تو میں بہت خوش ہوں کہ لوگوں نے ایک نیگیٹو چیز چھوڑ کے انہوں نے ایک پازیٹیوٹی کو اپنایا۔ دے چوز پازیٹیوٹی اوور نیگیٹیوٹی۔ اور وہ جو کئی سالوں سے ایک کلچر، گالی گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی، اور وہ جو الزام تراشی، بہتان تراشی، آوازیں کسنا، ہلڑ بازی، گھراؤ جلاؤ، فتنہ، دنگا فساد کا جو ایک کلچر تھا، وہ اس کو لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو مسترد کیا بلکہ عوام نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ بسنت کے حوالے سے جو فائنینشیل رپورٹ سامنے آئی ہے، یعنی غیر سرکاری رپورٹ ہے، لیکن جو بہت سے اقتصادی ماہرین ہیں اور جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ بسنت کے موقع پر پنجاب میں جو آمدنی ہوئی ہے وہ $1 ارب کے آس پاس چلی گئی ہے، یعنی 100 ارب کے قریب آمدنی ہے۔ آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن نے بتایا کہ صرف پنجاب میں بسنت اور گڈوں کا جو کاروبار ہوا ہے وہی 20 ارب سے زیادہ ہے۔ باقی جو ہوٹلنگ ہے اور جو ٹورزم ہے اور باقی کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، خاص کر جو لوگوں نے کھانے کے اہتمام۔ تو یہ بہت بڑا فگر ہے جو کہ جس کا دعویٰ کیا گیا ہے آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے 4 اضلاع میں پتنگ اور ڈور کی پروڈکشن کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود
جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ تھی اور سپلائی پوری نہیں ہو سکی. اب تحریک انصاف نے اگر مارچ میں لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ مارچ میں بھی بسنت کھول دی جائے گی اور یہ پورے پنجاب میں کھول دی جائے گی. تو پھر لانگ مارچ کا وہی حشر ہوگا جو 8 فروری کی تحریک کا ہوا ہے. اور ویسے بھی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہے. مارچ کوئی نہیں ہونا، لیکن مارچ میں بسنت ضرور ہونے جا رہی ہے. بڑی خبر آ گئی ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا بریک تھرو ہو گیا ہے، تو آج فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے. پاکستان نے ICC T20 ورلڈ کپ میں 15 فروری کو بھارت سے میچ شیڈول کے مطابق کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اب پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 2020 ورلڈ کپ کا میچ کھیلے گی. یہ فیصلہ وزیراعظم پاکستان نے سری لنکن صدر کی درخواست پر کیا ہے. وزیراعظم آفس کے مطابق شہباز شریف کو سری لنکا کے صدر نے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے ان سے میچ کھیلنے کی درخواست کی اور یہ کہا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سری لنکا میں ہونے والے میچ کو کھیلنا چاہیے. اس سے پہلے بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے بھی اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ ICC ان کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو اب پاکستان اگر بھارت کے خلاف میچ کھیلتا تو اس سے بنگلہ دیش کو بہت خوشی ملے گی. تو پاکستان اب بھارت کے خلاف میچ کھیلے گا. اس سے پہلے انڈین میڈیا نے یہ خبریں اڑائی تھی کہ ICC نے پاکستان کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا ہے. حالانکہ جو ICC کے نائب چیئرمین عمران خواجہ پاکستان آئے تھے، ان سے میٹنگ میں پاکستان نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ ICC تجاویز لے کر آیا تھا. تو ان تجاویز پر پاکستان نے آمادگی ظاہر کی تھی. اسی بنیاد پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ پاکستان میچ کھیلے یا نہ کھیلے، مگر پرائم منسٹر کو یہ کنوے کر دیا گیا تھا کہ ICC تمام تحفظات دور کرنے پر تیار ہے اور انہوں نے بنگلہ دیش کے بھی تمام تحفظات دور کر دیے ہیں. تو اب میچ کھیلنے میں کوئی خرچ نہیں ہے. تو بورڈ کی طرف سے سگنل مل چکا تھا، لیکن اس پر جو کاری ضرب لگائی ہے، یعنی جو فائنل ہتھوڑا مارا ہے، وہ سری لنکا کے صدر انورا کمارا نے مارا ہے، جنہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو بذریعہ فون میچ کھیلنے کی درخواست کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مشکل دور میں سری لنکا کا ساتھ دیا ہے اور سری لنکا بھی پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے. دونوں ملکوں کا کرکٹ کے حوالے سے بہت ہی گہرا رشتہ ہے، تو پاکستان نے اس کو ایکنالج کیا ہے. دوسرے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے جو سربراہ ایک روز قبل پاکستان آئے تھے، انہوں نے بھی باقاعدہ پاکستانی حکومت سے درخواست کی کہ پاکستان یہ میچ کھیلے. بنگلہ دیش کو اس سے بہت خوشی ہوگی. تو یہ کرکٹ کے لیے ایک بڑی ہی آئس بریکنگ خبر ہے. بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ پاکستان نے بائی لیٹرل کھیلنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن وہ مطالبہ ICC نے رد کر دیا. تو اب یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ICC تمام باتیں مان کر گیا تھا اور پاکستان کو منا کر گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ کہ پاکستان نے اب میچ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا. میڈیا نے پہلے خبر دی تھی کہ پاکستان ICC کے دروازے پر دستک دے گا، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا ہے. آج پھر یہ کہا کہ ICC نے 9 فروری کی ڈیڈ لائن دی ہے، لیکن گزشتہ روز کی ملاقات کے بعد ICC کے ڈپٹی چیئرمین تجاویز لے کر دبئی گئے، جن میں بنگلہ دیش سے زیادتی کے ازالے کا فیصلہ کیا گیا. تو اسی وجہ سے پاکستانی ٹیم کولمبو میں، جہاں پاکستان اور بھارت کا میچ ہونا ہے، پریکٹس کر رہی ہے. یعنی کھلاڑیوں کو پہلے سے اس بات کا اشارہ مل چکا ہے کہ میچ ہوگا، لیکن پاکستان نے اپنے دوست ممالک کی عزت لاج رکھ کے کئی ممالک کو اپنے ساتھ ملا لیا، جن میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے. تو سری لنکا، بنگلہ دیش اور متحدہ عرب امارات یہ پاکستان کو میچ کھیلنے کے لیے انسسٹ کر رہے تھے، جبکہ انگلینڈ سمیت کئی ٹیمیں پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہی تھی. تو پاکستان نے نہ صرف کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے کرکٹ کے شائقین کو انسپائر کیا ہے، بلکہ سفارتی محاذ پر بھی ایک بہت بڑی فتح حاصل کر لی. تو ہیڈس آف محسن نقوی اور حکومت پاکستان کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.